اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پاکستان کی الیکشن کی تاریخ بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان میں جب سے الیکشن شروع ہوا ہے کبھی بھی ہارنے والے فریق نے اس الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ الیکشن کمیشن یہاں کا میری کم از کم زندگی میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں میں نے کوئی ایک الیکشن کمیشن بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے منصفانہ، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کروائے ہوں۔ الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کمیشن کی سیٹوں پہ جن کو بٹھایا جاتا ہے بدقسمتی سے وہ اندھے، بولے اور گونگے ہوتے، نہ ان کو نظر آتا ہے نہ ان کو سنتا ہے، اور زیادہ تر بدقسمتی سے کرپٹ اور بے ایمان، رشوت خور۔ 70 کا الیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مارشاء اللہ آ گیا 77 میں، اور پھر الیکشن نہیں ہوا۔ 85 میں الیکشن غیر جماعتی ہوا، وہ ایک ڈرامہ تھا، سارا الیکشن نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا اس میں کہ کیا ہوا سارا کچھ۔ اس الیکشن کے نتیجے میں آج قائد حریت اور افواج پاکستان اور اداروں کے بہت بڑے مخالف اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارنے والے میاں صاحب 85 کے الیکشن کے ذریعے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، اور وفاق میں بھی ان کے مرضی کی حکومت بن گئی، جنیجو صاحب آ گئے، باقی سیاسی پارٹیاں جو تھیں وہ کھڈے لائن لگا دی گئی۔ لیکن سیاسی پارٹیاں بھی اپنی ڈیل کے چکر میں رہیں کہیں نہ کہیں۔ اس کے بعد پھر 88 والا الیکشن ہوا، 90 والا ہوا، بے نظیر بھی معاملات طے کر کے پاکستان آئی اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کے اس نے الیکشن لڑا اور اسے حکومت دی گئی۔ 2 سال بعد اسے فارغ کر دیا گیا، 90 میں IGI بن گئی، اور اس کے بارے میں جناب حمید گل صاحب مرحوم بہت کچھ فرما چکے ہیں، کوئی اب پردہ اخفاء میں نہیں ہے، ہر شے جو ہے ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر 93 میں الیکشن ہوا، پھر 97 میں الیکشن ہوا، پھر 2002 میں الیکشن ہوا۔ اب جو الیکشن کمیشن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 13 میں الیکشن ہوا، پھر 18 میں الیکشن ہوا۔ یہاں ہمارے سیاستدانوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جس الیکشن میں یہ جیت جائیں وہاں انصاف کی فتح، عوام کی فتح، حق کی فتح، اور جہاں یہ ہار جائیں وہاں دھاندلی، وہاں بے ایمانی، وہاں ناانصافی، وہاں خلاف عدل کام ہو گیا سارا کچھ۔ اب ابھی تازہ الیکشن جو ہوئے ہیں بہت تماشا لگا ہمارے الیکشن کا، سینٹ الیکشن خاص کر کے۔ سینٹ الیکشن میں سینیٹر بکے ایسے جیسے بھیڑ بکریاں منڈی میں بکتی ہیں۔ سینیٹر بکے، ان کی ویڈیو وائرل ہوئیں، الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آیا، ساری دنیا میں تماشا لگا پاکستان کا۔ الیکشن کمیشن صاحب نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے ایک الیکشن کمیشن کو کہا، اس وقت میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ایک میٹنگ میں، الیکشن کمیشن کی ایک میٹنگ میں تھا، میں نے کہا جب آپ نے کوئی اصول بنائے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ خرچ نہیں کر سکتا، 5 لاکھ سے زیادہ صوبائی کا خرچ نہیں کر سکتا، تو جس حلقے میں 20 کروڑ کی فلیکسیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو اس نے کہا جی ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو کچھ شکایت کرے تو ہم اس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا جو زمیندار، سرمایہ دار، فیکٹری والا اور بڑا بدماش الیکشن لڑ رہا، اس کے خلاف کوئی غریب اس کے علاقے سے شکایت کیسے کرے گا؟ اس نے اپنی جان گنوانی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نظر رکھتے، آپ توجہ کرتے کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ روکتے اور ایسے امیدواروں کو نااہل قرار دیتے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے۔ چلیں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب الیکشن میں اپنے سینٹ الیکشن میں تو PTI اور مختلف لوگ
الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا صاحب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, خرید و فروخت ہوئی ہے, ووٹ بکے ہیں. اور سینٹ کے چیئرمین صاحب کے ووٹ اتنے تھے نہیں, لیکن وہ جیت گئے. اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی جو صاحب کھڑے تھے جے یو آئی کے, ووٹ ان کے زیادہ تھے, جیت حکومتی امیدوار گیا. الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آیا. ڈسکا میں الیکشن ہوا, اور ڈسکا میں کوئی 20-23 پولنگ اسٹیشنوں کا پھڈا تھا, اور انہوں نے درخواست دی کہ 20-23 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن دوبارہ کروایا جائے. لیکن الیکشن کمیشن ایسا مہربان ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی سارے حلقے کا الیکشن دوبارہ ہوگا. 2 حلقوں پہ گڑبڑ ہوگی, 4 حلقوں میں گڑبڑ ہوگی, اس لیے الیکشن دوبارہ ہوگا. سپریم کورٹ میں چلا گیا مسئلہ. سپریم کورٹ کیس سنتا رہا, اور سپریم کورٹ کے ججز حضرات, معزز ججز صاحبان کے جو کمنٹس آتے رہے, اس سے نظر آ رہا تھا کہ پورے حلقے کے الیکشن کا تو کوئی تک نہیں بنتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دن پہلے, سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دن پہلے, مسلم لیگی ارسطو نے اور شاہد خاقان عباسی جو نام نہاد پرائم منسٹر کچھ مہینوں کے لیے بنا تھا, اس نے مل کے پریس کانفرنس کی ایک دن پہلے. اور وہ پریس کانفرنس تو میری نظر میں ایک سیاسی ورکر ہوں, کھلم کھلا توہین عدالت تھی کہ ایک دن بعد عدالت کا فیصلہ آ رہا ہے, اور یہ اسی فیصلے کے بارے میں پہلے ہی سپریم کورٹ کو ہدایات دے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے. اور اگلے دن بدقسمتی سے فیصلہ بھی وہی آ گیا جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جو کچھ مانگا تھا, جو کچھ کہا تھا. تو صاحب مجھے آپ بتائیں کہ ان اداروں پہ کیسے اعتماد کرے گی قوم؟ قوم اس الیکشن کمیشن پہ, قوم ان ججوں پہ اعتماد کیسے کرے گی؟ یہ اتنا دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ ایک مجرمہ جو ضمانت پہ رہا ہوئی, جو اداروں پہ دن رات اٹیک کر رہی ہے, اداروں کے خلاف بول رہی ہے, افواج پاکستان کے خلاف بول رہی, اور اب جو اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اگر الیکشن میں رزلٹ ان کی مرضی کا نہ آئے تو الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بے ایمان ہے, ملا ہوا ہے. اور جب ان کی مرضی کا رزلٹ آ جائے تو عوامی فیصلہ آ گیا, حق کا فیصلہ آ گیا, حق کا بول بالا ہو گیا. تو میں اداروں سے آج خاص کر کے الیکشن کمیشن سے اور اداروں سے مخاطب ہوں, ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں انصاف ایسے ہی چلے گا؟ آج ہائی کورٹ میں پیشی تھی کسی مجرمہ کی, اس نے ایک دن پہلے نیب کے خلاف کہا کہ نیب نے میرے خلاف ضمانت منسوخی کا کیس دائر کیا ہوا ہے, عدالت کو چاہیے کہ وہ کیس بھی خارج کریں اور ساتھ ان کو جرمانہ بھی کریں. اچھا خدا نخواستہ اگر فیصلہ بھی یہی آ گیا ان کی مرضی کا, تو میرا سوال یہ ہے ججز صاحبان سے, اداروں سے, کہ کیا ان عدالتوں پہ کوئی اعتماد عوام کا باقی رہ جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن, الیکشن عدالتیں صرف ان کو انصاف دینے کے لیے ہیں کہ ان کی مرضی کے فیصلے کریں تو انصاف ہے؟ جو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے, جو سپریم کورٹ کے بڑے بڑے بینچز کے فیصلے نہیں مانتے, عدالتوں کو چاہیے تھا کہ ان کو پکڑ کے اب تک اندر کیا ہوتا اور ان تمام کو نااہل قرار دیا ہوتا. لیکن ان کو کھلی چھٹی ہے, سارے چینلوں پہ ان کے بیانات چل رہے ہیں, ان کی تقریریں چل رہی ہیں, اور وہ دن رات جو منہ میں آتا کہہ رہے ہیں. تو اب آخری بات یہ, ایسے حالات میں, ایسے فیصلوں کے ہوتے ہوئے مجھے نہ ڈسکا والے الیکشن پہ یقین ہے, کوئی جیتے, مجھے میری بلا سے کون جیتا ہے وہاں, پی ٹی آئی جیتی ہے, نون لیگ جیتی ہے, کوئی تیسرا جیتا ہے, کوئی چوتھا جیتا ہے. کراچی 249 میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں بہت سارے افراد کھڑے ہیں, ان میں سے کون جیتا ہے کون نہیں جیتا؟ جب الیکشن ہی سارا اس کی بنیاد ہی بے ایمانی پہ ہے, بدعنوانی پہ ہے, چوروں ڈاکوؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور ان پہ کوئی نگرانی نہیں ہے, اور پھر وہ ان کی مرضی کے فیصلے بھی دیے جا رہے ہیں جیسے فیصلے وہ چاہتے ہیں. ہم نے تو الیکشن لڑ کے دیکھا, ہمارا نشان بدل دیا ریٹرننگ افسر نے, ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ میں فیصلہ میرے حق میں, سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں فیصلہ میرے حق میں. لیکن الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم اب نشان نہیں بدل سکتے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو صاحب اب آپ کی باری جب آتی ہے, بڑوں کی باری جب آتی ہے جن کے پاس نوٹوں کی تھدیاں ہیں,
ان کی باری جب آتی ہے تو آپ راتوں رات ان کی مرضی کے، ان کے مانگے بغیر ہی ان کی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، انصاف کا منہ چڑھا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اداروں کی بدنامی اور رسوائی کروا رہے ہیں۔ ایسے الیکشن کمیشن پہ پاکستان کے کسی ایک فرد کو بھی یقین نہیں رہے گا کہ یہاں ہونے والا الیکشن جو ہے منصفانہ ہے، آزادانہ ہے، یہ عوامی رائے ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ بس ان کی مرضی کے فیصلے ہیں جو بڑے ہیں، جہاں جس الیکشن کمیشن کے ممبر کی جدر گوٹی فٹ ہے، جس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہے، اگر نون کے ساتھ ہے تو نون کی مرضی کا فیصلہ ہے، پی پی کے ساتھ ہے تو پی پی کی مرضی کا فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو پی ٹی آئی کی مرضی کا فیصلہ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نہیں، مذاق ہے۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن اندھا، گونگا اور بہرا ہے، اس سے یہودی اور ہندو الیکشن کمیشن بدرجہ بہتر ہے کہ منصفانہ الیکشن تو کرواتا ہے، اور اس پہ اس کے ووٹروں کو کم از کم یہ تو یقین ہے کہ الیکشن صحیح ہوگا۔ ہمارا الیکشن کمیشن جس نے ملک کو قیادت دینی ہے، جس نے ملک کو حکمران دینے ہیں، جب یہ خود ہی کرپٹ ہے تو پھر حکمران تو کرپٹ ہی آئیں گے صاحب، پھر لوٹ ماری ہوگی، پھر چیخیں کیوں مارتے ہیں، پھر بھگتیں، پھر 100 پیاز بھی کھائیں، 100 جوتیاں بھی کھائیں۔ جیسی قوم جیسا دیس ویسا بیس، جس طرح کی قوم ہے اسی طرح کا الیکشن کمیشن۔ قوم بھی بے ایمانوں، ہیرا پھیری کرنے والوں، چوروں، لٹیروں کے ساتھ نعرے لگا کے خوش رہتی ہے۔ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی ملک کو لوٹ کے اندر کھاتے، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پڑ کے، منتیں کر کے باہر بھاگ جائیں، پھر بھی جب آئیں گے تو یہ پھولوں کے ہار پھینکیں گے اور شیر شیر کے نعرے لگائیں گے، اور کبھی تیر کے نعرے لگائیں گے، کبھی ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگائیں گے۔ تو میں آج اس قوم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے اس وقت تک حالات یہی رہیں گے۔ اور الیکشن کمیشن کے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ عدالتی فیصلے سے ایک دن پہلے جو پریس کانفرنس کر کے عدالت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، عدالتیں آخر کیوں نہیں ان کے خلاف نوٹس لیتی؟ توہین عدالت کا نوٹس ان کو کیوں نہیں جاتا؟ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے فیصلہ بھی ایسے ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر صاحب انصاف تو نہ ہوا، جس انصاف کا میرے رب نے حکم دیا تھا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں کہتا ہے اپنے مخالف کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ پھر یہ وہ عدل تو نہیں ہے۔ اگر وہ عدل نہیں ہے تو میں اسے مان بھی نہیں سکتا۔ میں ایسے الیکشن کمیشن کو ذمہ دار سمجھتا ہوں پاکستان میں تمام خرابیوں کا، جتنے جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور ان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب الیکشن کمیشن کرپٹ ہے تو قیادت بھی کرپٹ ہی آئے گی، اور پھر اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک میں کوئی ایسا بھیج دے جو ان کرپٹ افراد کو، لیڈروں کو، کرپٹ افسروں کو، کرپٹ ججوں کو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ انہیں مزہ ضرور چکھائے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں انہیں یاد رہے کہ ہمیں عدل کا حکم دیا گیا تھا اور ہم نے عدل کا دامن چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم در بدر بھی ہو رہے ہیں، ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں، دھکے بھی کھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک اگر ہم اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اسی طرح کے افسر لاتے رہے، چور لاتے رہے، ڈاکو لاتے رہے، تو پتہ نہیں ہم کب تک کسی طرح خار در بدر ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حالات کو بدلنے کی، اور بدلیں گے تب ہی جب ہم بدلیں گے تو یہ معاملات بھی بدلیں گے، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلیں گے۔